کیا فرماتے ہیں؟ سب سے بڑا گناہ دنیا کے اندر اگر کوئی ہے تو وہ اللہ کے ساتھ شرک کرنا ہے، اس لیے زندگی میں کبھی بھی اللہ کے ساتھ شرک مت کرنا۔ بڑی سے بڑی مصیبت آئے، اپنے اللہ سے مانگنا، کسی پیر اور ولی کے قبر کے اوپر جا کر ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. صدق الله ومولانا العلي العظيم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. صدر محترم، علماء اکرام، جمعیت علماء حیلہ کندی اور جمعیت علماء کریم گنج کے ذمہ داران، اس مدرسے کے اساتذہ، محفل میں موجود محترم بزرگوں، دوستوں، عزیز بھائیوں، عزیز طلبہ، پردہ نشین مائیں اور بہنیں، اللہ تبارک و تعالی نے اپنے کرم، اپنے فضل، اپنی رحمت سے ہمیں اور آپ کو ایمان والا بنا کر دنیا کے اندر پیدا کیا ہے۔ یہ اللہ کی سب سے بڑی نعمت اور رحمت ہے انسان پر۔ اشرف المخلوقات بنایا، سب سے بڑی جو اللہ کی مخلوق ہے وہ پیدا کیا، پھر ایمان سے نوازا، ایسے گھر میں پیدا کر دیا کہ ہمارے باپ دادا ایمان والے اور اللہ کا نام لے کر دنیا میں زندگی گزارنے والے چلے آ رہے ہیں۔ میرے عزیزو، یہ اللہ کا ہم پر کرم ہے، احسان ہے، فضل ہے۔ ہم کو اپنے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ شکر کیسے ادا ہوگا؟ اللہ کی عبادت کرتے ہوئے اپنی زندگی کو گزارنا ہوگا۔ اس لیے کہ اللہ فرماتا ہے: وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ ہم نے تم کو پیدا کیا ہے، اس لیے پیدا نہیں کیا کہ تم دنیا کے اندر اللہ کی نافرمانی کرو، اس لیے نہیں پیدا کیا کہ تم دنیا کے اندر جھوٹ بول کر اپنی زندگی کو گزارو، اس لیے نہیں پیدا کیا کہ تم دنیا کے اندر موبائلوں پر فلمیں دیکھ کر اپنی زندگی کو گزارو، اس لیے نہیں پیدا کیا کہ تم دنیا کے اندر رہو اور اللہ کے نبی کی نافرمانی کرو، بلکہ صاف اعلان ہے: وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ تمہارے پیدا کرنے کا ایک ہی مقصد ہے، اور وہ ہے اللہ کی عبادت کرنا، اللہ کی ماننا۔
عبادت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہر وقت سجدے کے اندر پڑا رہے. عبادت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہر وقت نیت باندھ کر مسجد کے اندر کھڑا رہے. عبادت کا مطلب یہ ہے کہ انسان اپنی زندگی میں جو بھی قدم اٹھائے وہ اللہ کی مانتے ہوئے اپنے قدم کو اٹھائے. کھیتی کر رہا ہے تو اللہ کے فرمان کو سامنے رکھے. بزنس کر رہا ہے تو اللہ کے فرمان کو سامنے رکھے. نوکری کر رہا ہے تو اللہ کے فرمان کو سامنے رکھے. تعلیم حاصل کر رہا ہے تو اللہ کے فرمان کو سامنے رکھے. کہیں چل رہا ہے، جا رہا ہے، آ رہا ہے، جو کام کر رہا ہے دنیا میں، ہر وقت انسان اس بات کو یاد رکھے کہ میں اپنے اللہ کی نافرمانی تو نہیں کر رہا کہیں. عبادت کا مطلب یہ ہے کہ ہر قدم آپ کا جو اٹھے وہ اللہ کی رضا کے لیے اٹھنا چاہیے، اللہ کی نافرمانی کے لیے نہیں اٹھنا چاہیے. جو کچھ کر رہے ہو، جس میدان میں زندگی گزار رہے ہو، کچھ بھی کر رہے ہو، کوئی قید، کوئی خاص چیز نہیں ہے کہ عبادت اسی کو کہا جائے کہ بھئی مسجد کے اندر کھڑے رہو، یا عبادت اسی کو کہا جائے کہ ہر وقت روزہ رکھے رہو، یا عبادت اسی کو کہا جائے کہ ہر وقت چلے کے اندر چلے جایا کرو، یا عبادت اسی کو کہا جائے کہ مدرسے کے اندر پڑھاتے رہا کرو. عبادت کا مطلب صرف اتنا نہیں ہے. جہاں پر رہو، جو زندگی گزارو، جو کر رہے ہو دنیا میں کرتے رہو، لیکن کیسے؟ اللہ کی فرما برداری کرتے ہوئے، حرام سے بچتے ہوئے، حلال کو اپناتے ہوئے. یہی پورے ہمارے دین کا خلاصہ یہی ہے. اور میں یہ کہوں، اللہ نے جو کتابیں نازل فرمائیں آسمان سے، قرآن کریم، توریت، انجیل، زبور، اللہ کے نبی کے اوپر جتنے بھی انبیاء آئے، جو صحیفے اللہ نے نازل فرمائے، اس کے علاوہ میرے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بے شمار احادیث، تمام کو اگر جمع کیا جائے، ایک آیت کے اندر پورے دین کا خلاصہ بیان کیا جائے، تمام زندگی کا انسان کی نچوڑ بیان کیا جائے، قرآن و حدیث کو ایک آیت کے اندر اگر بیان کیا جائے کہ قرآن کہتا کیا ہے، قرآن چاہتا کیا ہے، اللہ تم سے چاہتے کیا ہیں، نبی کریم علیہ السلام جس دین، شریعت اور اپنی احادیث کے واسطے سے کیا پیغام دینا چاہتے ہیں، امتی سے چاہتے کیا ہیں، ان تمام کا خلاصہ اگر بیان کیا گیا ہے تو ایک آیت کے اندر بیان کر دیا گیا ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد چاہنے والے ہیں. اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں ہوگی. عبادت کا مطلب صرف یہ نہیں ہے میرے بھائی کہ ہم نے نماز پڑھ لی، روزہ رکھ لیا، حج کر لیا، قرآن پڑھ لیا اور یہ سمجھ لیا، چلے لگا لیے اور یہ سمجھ لیا کہ ہم نے عبادت کا حق ادا کر دیا. نہیں، زندگی گزار رہے ہو دنیا کے اندر، یہ دیکھو کہ تمہارا معاملہ تمہارے پڑوسی کے ساتھ کیسا ہے. زندگی گزار رہے ہو عدالت کے اندر، تم وکیل ہو، تم جج ہو، یہ دیکھو کہ تمہارا معاملہ لوگوں کے ساتھ کیسا ہے. تم زندگی گزار رہے ہو، شہر کے اندر کسی کمپنی میں کام کرتے ہو،
دیکھو کہ وہاں تمہارا معاملہ لوگوں کے ساتھ کیسا ہے۔ تم مدرسے کے اندر پڑھا رہے ہو، دیکھو تمہارا معاملہ تمہارے اساتذہ کا طلبہ کے ساتھ کیسا ہے۔ تم مدرسے کی انتظامیہ کے اندر ہو، دیکھو تمہارا معاملہ تمہارے اساتذہ کے ساتھ کیسا ہے۔ تم اپنے گھر کے اندر زندگی گزارتے ہو، دیکھو تمہارا معاملہ تمہاری بیوی کے ساتھ کیسا ہے۔ بیوی دیکھے کہ اس کا معاملہ اپنے شوہر کے ساتھ کیسا ہے۔ اولاد دیکھے کہ وہ اپنے ماں باپ کی کتنی قدر اور بات مان کر اپنی زندگی کو گزارتی ہے۔ ماں باپ دیکھے کہ وہ اپنی اولاد کا حق ادا کر رہے ہیں یا حق ادا نہیں کر رہے ہیں۔ زندگی گزار رہے ہو، دیکھو زندگی میں جھوٹ بولتے ہو کہ نہیں بولتے ہو۔ اگر تم نماز پڑھ رہے ہو، روزہ رکھ رہے ہو، حج کر رہے ہو، قرآن پڑھ رہے ہو، چلے کے اندر جا رہے ہو، سارے کام کر رہے ہو، لیکن جھوٹ بھی بولتے ہو ساتھ میں، سب کر رہے ہو لیکن اپنی بیویوں کو مارتے بھی ہو، سب نماز روزہ کر رہے ہو لیکن جس کا قرضہ لیا ہے اس کا قرضہ بھی ادا نہیں کرتے ہو، سب نماز روزہ کر رہے ہو لیکن امانت تمہارے پاس تھی، اس امانت کو کھا کر بیٹھ گئے۔ نماز روزہ چلہ حج سب تم کر رہے ہو، لیکن جب باپ مرا تو بھائیوں نے بٹوارہ کر لیا اور بہن کا حق نہیں دے رہے ہو۔ جو بھائی مضبوط تھا اس نے کمزور بھائی کا حق دبا لیا، زمین دبا لی، گھر کے اندر جو بھائی کا حصہ تھا وہ حصہ نہیں دیا۔ میرے بھائی نماز پڑھتے ہو، روزہ رکھتے ہو، حج کرتے ہو، عمرے کو جاتے ہو، چلے میں جاتے ہو، لیکن اپنے بھائی کے ساتھ معاملہ خراب کرتے ہو۔ ایاک نعبد، ہم اللہ تیری ہی عبادت کرنے والے ہیں، اس کے اندر شمار نہیں کیا جائے گا تمہارا۔ پورا دین صرف اللہ کے نبی پر نہیں، قرآن، توریت، زبور، انجیل اور دوسرے آسمانی صحیفے، ہر کسی کا خلاصہ 1,24,000 انبیاء علیہم التسلیم جس دین اور شریعت کو لے کر آئے، اس دین اور شریعت کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر اس کو بیان کیا جائے کہ اللہ چاہتے کیا ہیں، انبیاء چاہتے کیا ہیں، بھیجا کیوں گیا تھا انبیاء کو، 1,24,000 انبیاء دنیا میں آئے، کیا پیغام لے کر آئے، کیا بنانا چاہتے تھے، کیا بتلانا چاہتے تھے، انسانیت سے کیا چاہتے تھے، ایک کام چاہتے تھے، ایاک نعبد، کہ ہم اے اللہ تیری ہی عبادت کرنے والے ہیں، وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور اللہ کے علاوہ کسی سے مدد کے طلبگار نہیں۔ اور عبادت کا مطلب صرف یہ سمجھ لو کہ نماز اور روزہ، تو میرے عزیزوں تم غلط فہمی کے اندر مبتلا ہو۔ نماز پڑھتے ہو 5 وقت کی اور داڑھی بھی کٹاتے ہو، نماز پڑھتے ہو 5 وقت کی، اور میرے بھائی جب موقع ملتا ہے تو جھوٹ بھی بول دیتے ہو۔ نماز پڑھتے ہو اور سودی کاروبار بھی کرتے ہو، کوئی غریب آ جاتا ہے پیسہ لینے کے لیے کہ قرضہ دے دو، تو قرضہ نہیں دیں گے، سود کے اوپر پیسہ دیں گے۔ وہ مسلمان بدبخت ہے، اس سے بڑا ظالم دنیا کے اندر نہیں، اس سے بڑا بدبخت دنیا کے اندر نہیں، کہ جس کو اللہ نے دولت دی، پیسہ دیا، اور کوئی غریب آ گیا آپ کے پاس کہ میری مدد کرو، مجھ کو قرضہ دو، تو تم قرضہ نہیں دیتے ہو اور اس کو سود کے اوپر پیسہ دیتے ہو، اور اس سود کو خود بھی کھاتے ہو اور اس سود کو اپنی اولاد کو بھی کھلاتے ہو، جہنم اپنے پیٹ کے اندر بھر رہے ہو، آگ اپنے پیٹ کے اندر بھر رہے ہو، جو سود کو کھاتا ہے اور سودی کاروبار کرنے والا۔
ہم نے دیکھا ہر جگہ دیکھو جو لوگ دکان کرتے آئیں، کسی بھی چیز کی دکان کرتے ہو، کوئی چھڑ سیمنٹ کی دکان کرتا ہے، کوئی ریت بالو کی سپلائی کرتا ہے، جب اس کے پاس جاؤ اگر تم نقد پیسہ دے رہے ہو تو اس کا ریٹ الگ ہوتا ہے، اور جب تم اس سے ادھار لیتے ہو تو اس کا ریٹ الگ ہوتا ہے۔ جو ادھار دینے پر تم الگ ریٹ لے کر زیادہ پیسہ لے رہے ہو، یہ سود ہے میرے بھائی، تمہارے لیے حرام ہے اس کا کھانا۔ جو ریٹ تمہارا ہے اس ریٹ سے بڑھا کر اگر تم دیتے ہو تو سود، اور کہتے کس کو؟ بینک کے اندر پیسہ رکھ کے اس کو کھایا جاتا ہے، اور اس کے بعد مسجد کے اندر آ کر مولانا صاحب آ گئے، بھائی میرے ساتھ دعا کر دیجئے۔ ارے بدبختو، اپنے پیٹ کے اندر آگ بھر رہے ہو، کون سا مولوی کون سا پیر، بڑے سے بڑا اللہ والا بھی تیرے لیے دعا کرے گا، کس کی دعا تیرے حق میں قبول ہو جائے گی؟ کوئی تمہارے حق میں دعا نہیں کر سکتا ہے، کسی کی دعا تمہارے حق میں قبول نہیں ہو سکتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ تم حرام کھا رہے ہو، اپنے بچوں کو حرام کھلا رہے ہو، اپنے پیٹوں کے اندر حرام بھر رہے ہو۔ جسم کا جو حصہ حرام سے پلا بڑھا، جسم کا جو حصہ تمہارا حرام کھانے سے نشو و نما پاتا ہے، بڑا ہوتا ہے، تمہاری اولاد، تم خود حرام کھا کر بڑھتے ہو۔ یاد رکھنا، جسم کا جو حصہ حرام مال سے بڑھتا ہے، اللہ نے جنت کو اس کے اوپر حرام کر دیا ہے۔ انسان جو حرام اپنے پیٹ کے اندر بھرتا ہے، یتیم کا مال کھائے، بیوہ کا مال کھائے، مسکین کا مال کھائے، اپنی بہن کا حق ادا نہ کر کے اپنی دولت کو بڑھاتا ہے، اور سودی کاروبار کر کے اپنے پیٹ کو بھرتا ہے۔ میرے عزیزو، جو بڑھتا ہے جسم، اللہ نے اس جسم کے اوپر جنت کو حرام قرار دے دیا۔ ایسا نہیں ہے کہ دنیا میں بڑی مستی سے روپیہ اور پیسہ لوگوں کا بیٹھ کے کھاتے رہو، پھر کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا۔ ایک دن آنے والا ہے، ہو سکتا ہے کہ آج تم طاقت کے نشے میں چور ہو سکتا ہے کہ تمہارے پاس روپیہ اور پیسہ ہے، کوئی تم سے پوچھ نہیں سکتا، تمہارے ہاتھ کو پکڑ نہیں سکتا، لیکن جب کل قیامت کا دن ہوگا، اللہ کے دربار میں حاضری ہوگی، یہی کمزور انسان دربار میں پکڑ کر کھڑا ہو جائے گا، اے اللہ، دنیا کے اندر ظلم کیا تھا، اس سے آج بدلہ دلوا دی۔ اللہ فرمائیں گے دے اس کا حق۔ میرے بھائی، چھٹکارا نہیں ہے، سنبھل جاؤ، زندگیوں کو بدل دو، خراب کر رہے ہو پیچھے ہٹ جاؤ، اپنی زندگیوں کو درست کرو۔ دیکھو ابھی ساری دنیا کے اندر کیسا اللہ کا عذاب آیا کہ ہر کوئی اپنے گھر کے اندر بند ہو کر رہے ہیں۔ کیا سمجھتے ہو یہ کوئی بیماری ہے؟ دنیا کے اندر بڑی بڑی بیماریاں آئیں، کبھی دنیا نے یہ نہیں دیکھا کہ اللہ کے گھروں کے اندر تالا لگ گیا ہو، کبھی دنیا نے یہ منظر نہیں دیکھا کہ کعبۃ اللہ کے دروازوں کو بند کر دیا گیا ہو، کبھی دنیا نے وہ منظر نہیں دیکھا کہ اللہ کے نبی کی مسجد کے اندر تالا لگا دیا گیا ہو، کبھی دنیا نے وہ منظر نہیں دیکھا کہ تمہاری اپنی مسجد میں تم جانا چاہتے ہو لیکن تم کو جانے سے منع کر دیا گیا کہ نہیں جا سکتے ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کا عذاب آیا ہے۔ میرے بھائیو، اللہ نے فضل فرما دیا کہ اس عذاب سے ہم کو محفوظ رکھا، اور پھر ہماری زندگی ویسے ہی گزر رہی ہے، تو ہم سے زیادہ اللہ کا نافرمان کون دوسرا ہو سکتا ہے؟
اس لیے زندگیوں کو اگر خراب ہو رہی ہے، گناہ کر رہے ہو تو گناہ سے بچو، گناہ سے بچ کر اپنی زندگی دوسرے سمت میں لے کر آؤ، صحیح راستے کے اوپر چلو۔ ایاک نعبد، اللہ آپ سے چاہتے ہیں کہ آپ اپنے اللہ کی عبادت کریں۔ کیا فرمایا؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے آپ کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، عبادت کے علاوہ کوئی دوسری چیز مقصود نہیں ہے۔ اور عبادت کا مطلب کیا ہے؟ میں نے آپ کو بتلایا کہ عبادت کا مطلب یہ ہے کہ انسان اپنی زندگی سے کو گناہوں سے پاک کر کے، لوگوں کے حقوق کو دیتے ہوئے، اللہ اور اللہ کے بندوں کے حقوق کو ادا کرتے ہوئے اپنی زندگی کو گزارے۔ یہ صحیح عبادت ہوتی ہے میرے بھائی۔ میں نے قرآن کی آیت پڑھی ہے، کیا فرماتے ہیں اللہ؟ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اے لوگو ایک اللہ کی عبادت ہوگی، وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کی جائے گی، اللہ کا کسی کو شریک اور ساجی نہیں بنایا جائے گا۔ یہ میرے بھائی بہت وضاحت کے ساتھ اللہ نے اعلان فرما دیا ہے۔ میرے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دنیا کے اندر 3 سب سے بڑے گناہ ہیں، انسان کو اپنی زندگی ان گناہوں سے بچ کر گزارنی چاہیے۔ کیا ہے وہ 3 گناہ؟ فرمایا پہلا گناہ ہے الاشتراک باللہ، اپنے اللہ کے ساتھ کسی کا شریک اور ساجی بنانا۔ اللہ کے ساتھ اگر شریک بناؤ گے، گناہوں میں سب سے بڑا گناہ۔ اگر مندر کے اندر جا کر پتھر کی پوجا کرتے ہو تو اللہ کا شریک بنایا، پانی کی پوجا کرتے ہو تو اللہ کا شریک بنایا، آگ کی پوجا کرتے ہو تو اللہ کا شریک بنایا، سورج چاند ستارے کی پوجا کرتے ہو تو اللہ کا شریک بنایا۔ مسلمان کہے گا ہم تو یہ سب کرتے نہیں، اگر قبر کے اوپر جا کر قبر پر سجدہ کرتے ہو تو بھی اللہ کا شریک بناتے ہو، کسی پیر کے یہاں جا کر اگر دھاگا باندھ کے آتے ہو، منت مانتے ہو کہ دھاگا باندھ رہا ہوں پیر صاحب جو مر گیا میرا اس کام کو کر دینا، تو اللہ کے ساتھ شریک بناتے ہو۔ اور کیسے عقل پہ پتھر پڑے ہوئے ہیں لوگوں کے، پیر صاحب کی قبر پہ جا کے مان کے آتے ہیں پیر صاحب میرا یہ کام کر۔ وہ پیر جو مرا پڑا ہے کم وقت اپنی قبر میں، جو مکھی نہیں اڑا سکتا، کتا پیشاب کر دے تو پیشاب نہیں ہٹا سکتا، وہ تمہارا کام بنا کے دے گا؟ کیسی عقل پہ پتھر لوگوں کے پڑے ہوئے۔ اللہ کا در چھوڑ کر، یہ نہیں ہے کہ اگر پریشانی ہے تو 5 وقت کی نماز پڑھو، یہ سمجھ میں بدھی میں نہیں آتا کہ اگر نماز پریشانی ہے تو جاؤ مسجد کے اندر جا کے اپنے اللہ سے رو، اپنے اللہ کے آگے گڑ گڑاؤ، فجر کی نماز پڑھو، ظہر پڑھو، عصر پڑھو، مغرب پڑھو، عشاء پڑھو، پڑھ جاؤ اللہ کے در پہ جا کر کیا ہے اللہ میں تو آ گیا، کوئی نہیں ہے میرا تیرے علاوہ، تو ہی میری بگڑی کو بنا سکتا۔ دیکھو کیسے اللہ تمہاری دعا کو قبول نہیں فرمائیں گے۔ میرے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب بندہ اپنے اللہ کے آگے ہاتھ پھیلاتا، ایک شرط ہے، صرف ایک شرط کہ حرام نہ کھاتا ہو، اگر حرام کھائے گا اللہ دعا قبول نہیں فرمائے گا۔ یاد رکھنا بالکل میری بات، حرام کھاؤ گے رات و دن اللہ سے مانگتے رہو، اللہ تمہاری سننے والا نہیں۔ نمبر 1۔ نمبر 2، اپنے ماں باپ کو راضی رکھو، ماں باپ تمہارے ناراض ہیں، اللہ تمہاری سننے والے نہیں ہیں، یاد رکھنا بالکل۔
اس کو ایک دم اپنے دل کے اندر بٹھا لو. اگر یہ دو کام کر رہے ہو، سود، حرام بزنس کر رہے ہو، اس کا پیسہ کھا رہے ہو، اللہ تمہاری دعا قبول نہیں فرمائے گا. تم نے اپنے ماں باپ کو ناراض کیا ہے، تم اللہ سے دعا کرتے رہو، اللہ تمہاری دعا قبول نہیں فرمائے. اس کے علاوہ آدمی اگر گناہ کرتا ہے، انسان گناہ ہو جاتے ہیں، پریشانی کے اندر آتا ہے، غلط کام ہوتا ہے، لیکن اگر اللہ کے پاس جائے گا اور دعا کرے گا، میرے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ کو شرم آتی ہے اس بات سے کہ اللہ پھیلے ہوئے ہاتھوں کو خالی ہاتھ واپس کر دے. جب بندہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے، اللہ اس کو خالی ہاتھ واپس نہیں کرتے. تو مانگنا ہے تو کس سے؟ اپنے اللہ سے. قبر پہ جا کے نہیں، پیر صاحب کے پاس جا کر نہیں. میرے پاس کل ایک آدمی آیا، کل میں تھا ادھر تریپورہ کی طرف. اب مجھ کو 500 کے 2 نوٹ دے کے کہہ رہا حضرت میرے لیے دعا کرنا. میں نے کہا تیرے یہ نوٹ میرے سے دعا کروائیں گے تیرے لیے؟ باقی یہاں سے لے کے اپنا پیسہ. تو مطلب کہنے کا یہ کہ لوگوں نے ایسا بھرم بنا دیا ہے اور یہ پیروں نے بنا دیا ہے. میں کہتا ہوں کہ وہ جعلی پیر ہیں جو پیسہ لیتے ہیں آپ سے، اور آپ کا عقیدہ یہ بن گیا کہ ہم انہیں پیسہ دیں گے تو یہ ہمارے لیے دعا کریں گے. میرے بھائی، کون سا پیسہ لے کر کون تمہارے لیے دعا کر رہا ہے؟ جسے دعا کرنی ہے تم اس کو پیسہ دو نہ دو، تم جانتے ہو نہ جانتے ہو، تم اس کو کبھی دیکھا ہے کہ نہیں دیکھا ہے، وہ جب دعا کرتا ہے تو وہ پوری امت کے لیے دعا کرتا ہے، وہ ہر مؤمن کے لیے دعا کرتا ہے، وہ ہر مسلمان کے لیے دعا کرتا ہے، وہ ہر پریشان حال آدمی کے لیے دعا کرتا ہے. تو میرے بھائیوں، اگر پریشانی ہوگی تو قبر پر مت جا کے مانگ لینا. اگر قبر پر جا کر مانگا تم نے تو تم اللہ کے ساتھ شرک کرنے والے. اولاد نہیں ہو رہی ہے، پریشان ہے میاں بیوی، تو فوراً ذہن میں بات آتی ہے چلو بھئی اجمیر جا کے ہو کے آتے ہیں. ارے حضرت خواجہ اجمیری قبر کے اندر بیچارے لیٹے ہوئے، کہاں سے اولاد تمہیں دے دیں گے؟ وہاں سے پھونک بھی نہیں مار سکتے وہاں سے. تو اس لیے میں یہ کہہ رہا ہوں میرے بھائیوں کہ اپنے عقیدوں کو درست کرو. اللہ نے ایمان دیا ہے، اس ایمان کی حفاظت کرو. وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا. اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں ہوگی. کیا فرماتے ہیں؟ سب سے بڑا گناہ الاشتراک باللہ، اپنے اللہ کے ساتھ کسی کا شریک بنانا. جو پوجا کرتے ہیں مندر میں وہ بھی شریک بنا رہے ہیں، جو سجدہ کرتے ہیں قبر پر وہ بھی شریک بنا رہے ہیں، جو دھاگا باندھ کر آتے ہیں کام کے لیے وہ بھی اللہ کا شریک بنا رہے ہیں، جو کڑا پہ ابھی نوجوانوں کو کھڑا کرو 10 20 50 100 ایسے مل جائیں گے جن کے ہاتھ پہ تم دیکھو گے دھاگے بدے ہوئے، کسی نے کڑا پہن رکھا ہے اور کوئی تو ہر انگلی کے اندر ایک انگوٹھی پہنا ہوا ہے. ارے بندے خدا، پتھر کے اندر یہ طاقت کب سے آ گئی کہ وہ تیری بگڑی کو بنا دے گا؟ کیا کرتے ہو، کیا سوچتے ہو، کیا عقیدہ ہے، کیا اپنے اللہ سے تمہارا معاملہ ہے، کس طریقے سے تم اپنے اللہ کو تولتے ہو، اپنے پروردگار کو جانتے ہو، سمجھتے ہو، کیا سمجھتے ہو؟ جو کام خدا کر سکتا ہے وہ بندہ کیسے کر سکتا ہے؟ میرے بھائی، کہاں سے اس کے اندر طاقت آ گئی؟ ہمارے اندر صرف اتنی ہی طاقت ہے کہ ہم اپنے اللہ کے آگے ہاتھ پھیلا کر دعا کریں. کرنا نہ کرنا، دینا نہ دینا، یہ صرف اوپر والے کا کام ہے، اس کے علاوہ کسی کا کام نہیں ہے. اللہ نے فرما دیا میرے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے، انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء. آپ جس کو چاہیں اے محمد. کون محمد؟ انبیاء علیہم السلام کے سردار. کون محمد؟ اللہ کے حبیب. کون محمد؟
جن کے لیے دنیا کو پیدا کیا گیا. کون؟ محمد. جن کے لیے آدم سے لے کر عیسیٰ تک 1,24,000 انبیاء اس دنیا کے اندر آئے. کون؟ محمد. جو آسمانوں کے اوپر جاتا ہے، جس کو معراج ہوتی ہے. موسیٰ نے کہا کہ میں اللہ آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں. موسیٰ نے کہا کہ اللہ میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں. موسیٰ نہیں دیکھ سکتے. کیوں؟ تمہارے پاس وہ آنکھیں نہیں ہیں. نہیں، میں دیکھنا چاہتا ہوں. اچھا تو طور پر آ جانا. موسیٰ طور پر گئے. اللہ نے 70,000 نور کے پردوں کے پیچھے سے اپنی تجلیات میں سے ایک ذرہ موسیٰ کی طرف بھیجا. پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا. موسیٰ بے ہوش ہو کر گر پڑے. نہیں دیکھ سکے اللہ کو. اور میرے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہاں تشریف لے جا رہے ہیں؟ آسمان پر. کہاں؟ 7 آسمان کے اوپر. کہاں؟ 8 جنت کے اوپر. کہاں؟ سدرۃ المنتہا کے اوپر. کہاں؟ جبریل نے کہہ دیا اب آگے میں نہیں جا سکتا، آپ تشریف لے جائیں. نور کے پردے ہٹ رہے ہیں. اللہ کے نبی آگے تشریف لے. کہاں پہنچ گئے؟ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَى. اللہ کے اتنے قریب ہو گئے جیسا کہ ہم اور یہ بیٹھے ہو، بلکہ اس سے بھی زیادہ قریب. فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ. قرآن تشبیہ دے رہا ہے اس طریقے سے مل کر. کون؟ میرے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. انہی آنکھوں سے اللہ کا نبی اپنے اللہ کو دیکھ رہا ہے. دنیا کے اندر کسی کے پاس نہ وہ طاقت ہے نہ وہ آنکھیں. لیکن جب معاملہ آیا تو کیا فرما دیا؟ اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ. ہدایت اسی کو ملے گی جس کو اللہ چاہتے ہیں. اے محمد، آپ جس کو چاہتے ہیں اللہ اس کو ہدایت دے دے، کوئی ضروری نہیں. تو میرے بھائی، جب میرے نبی کے بارے میں یہ فرما دیا تو میں اور کوئی پیر اگر پڑا ہوا ہے تو اس کی کیا حیثیت ہو سکتی ہے؟ اس لیے سمجھو اس بات کو. کیا فرماتے ہیں؟ سب سے بڑا گناہ دنیا کے اندر اگر کوئی ہے تو وہ اللہ کے ساتھ شرک کرنا ہے. اس لیے زندگی میں کبھی بھی اللہ کے ساتھ شرک مت کرنا. بڑی سے بڑی مصیبت آئے اپنے اللہ سے مانگنا، کسی پیر اور ولی کے قبر کے اوپر جا کر مت مانگنا. کچھ بھی مصیبت ہو، کوئی پریشانی ہو، اگر مانگو گے تو کس سے؟ اللہ سے مانگو گے. اگر کوئی نیک بندہ اللہ کا آیا تو یہ عقیدہ ہونا چاہیے بدھی کے اندر، یہ بات میں ان کے پاس جا رہا ہوں صرف اس لیے کہ یہ اللہ سے اگر میرے لیے دعا کر دیں گے تو شاید اللہ ان کی دعا میرے حق میں قبول کر لے. اس سے زیادہ اور کوئی اس کے اندر طاقت نہیں. دوسری چیز فرمائی، پہلا گناہ سب سے بڑا کیا ہے؟ اللہ کے ساتھ کسی کا شریک بنانا. دوسرا گناہ عقوق الوالدین، اپنے ماں باپ کا دل دکھانا. اب سوچ لو ہر کوئی بیٹھا ہوا کہ کیا کر رہا ہے زندگی کے اندر. اس نے اپنے ماں باپ کے ساتھ کیسا سلوک کیا ہوا ہے، ماں باپ کے ساتھ کیسا اس نے درویوہار کیا ہوا ہے اپنے ماں باپ کے ساتھ. جو آدمی خراب ویوہار کرتا ہے اپنے ماں باپ کے ساتھ، وہ یاد رکھے کہ وہ گناہوں میں دوسرے نمبر کا سب سے بڑا گناہ کر رہا ہے. شرک کے بعد اگر کوئی گناہ ہے تو اپنے ماں باپ کے ساتھ برا ویوہار کرنا، اپنے ماں باپ کے ساتھ خراب معاملہ کرنا، اپنے ماں باپ کی بات کو نہ ماننا، اپنے ماں باپ کا حق ادا نہ کرنا. آج شادی ہو گئی، معلوم ہوا کہ اب جو کچھ بھی آ رہا ہے وہ بیگم صاحبہ کے لیے آ رہا ہے اور اماں جان بیچاری بیٹھی ہوئی ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں. اس اولاد کو سمجھنا چاہیے کہ وہ تیری ماں ہے جس نے 9 مہینے تجھ کو اپنے پیٹ کے اندر رکھا، جس نے جب تجھ کو جنم دیا. دیکھو آج اگر تمہاری بیوی تمہارے بچے کو جنم دیتی ہے تو وہ موت کے زیادہ قریب ہوتی ہے، زندگی سے دور ہو جاتی ہے. تیری ماں نے بھی تجھ کو ایسے ہی جنم دیا تھا
اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں، بہت مختصر میں کر رہا ہوں، نہیں تو بات بہت لمبی ہے، 2 باتیں بس سن لو اس سلسلے میں۔ اگر بات مانو گے ماں باپ کی تو کیا ملے گا، اور بات نہیں مان کر زندگی گزارو گے تو کیا ملے گا؟ ایک شخص ہے جس کا نام ہے اویس قرنی، اللہ کے نبی سے ملاقات نہیں ہوئی ہے۔ اللہ کے نبی اپنے صحابہ حضرت عمر اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہما کو یہ فرماتے ہیں کہ اگر تم کو اویس قرنی ملے تو تم اس سے اپنے لیے دعا کرانا۔ عمر نے پوچھا، اے اللہ کے نبی، ہم تو صحابی ہیں، آپ سے ملاقات ہے، آپ کے ساتھ اٹھتے ہیں ہمارا جو مرتبہ ہے وہ ہمارے بعد جو آنے والا ہے جس سے آپ کی ملاقات نہیں ہوئی، کیسے اس مرتبے کو پہنچ سکتا؟ کیا خصوصیت ہے اویس قرنی میں کہ آپ یہ فرما رہے ہیں کہ اویس قرنی سے اپنے لیے دعا کرانا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اویس نے اپنی ماں کی ایسی خدمت کی ہے کہ اویس جب اللہ کے آگے ہاتھ اٹھاتا ہے، دعا مانگتا ہے، تو اللہ اس کی دعا کو بغیر قبول کیے ہوئے واپس نہیں بھیجتے۔ جو ماں باپ کی خدمت کرے گا اس کی دعا کیا ہوگی بھائی؟ قبول ہوگی۔ بات سمجھ رہے ہو؟ یہ تو ملے گا اگر ماں باپ کی خدمت کرو گے، اور جو اپنے ماں باپ کی خدمت نہیں کرتا، جو اپنے ماں باپ کا دل دکھاتا ہے، نوجوانوں یاد رکھنا، جو اپنے ماں باپ کی نافرمانی کرتا ہے، صبح و شام موٹر سائیکل اٹھا کر اور یاروں اور دوستوں کے ساتھ پھرتا رہتا ہے، نہ گھر کی خبر لیتا ہے، نہ ماں کی خبر لیتا ہے، نہ باپ کی خبر لیتا ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جس کی ماں یا جس کا باپ اولاد سے ناراض ہے، اگر اولاد کا، بچے کا مرنے کا وقت آ گیا اور ماں باپ اس سے ناراض ہے تو اس کی زبان سے کلمہ جاری نہیں ہو سکتا ہے میرے بھائی۔ یہ کیا ہے؟ یہ اگر تمہارے ماں باپ تم سے ناراض ہیں تو مرتے ہوئے کلمہ نہیں ملے، اور تمہارے ماں باپ تم سے راضی ہیں تو جو دعا اپنے اللہ سے کرو گے اللہ تمہاری ہر دعا کو قبول فرمائے۔ اس لیے فرمایا گناہوں میں دوسرے نمبر کا سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ انسان اپنے ماں باپ کی نافرمانی کرے، اپنے ماں باپ کا دل دکھائے۔ اور گناہوں میں تیسرے نمبر کا سب سے بڑا گناہ، پہلا کیا ہے بھائی؟ پہلا گناہ کیا ہے؟ شرک کرنا۔ دوسرا گناہ کیا ہے؟ ماں باپ کی بھائی زور سے بولو یار، ابھی تو کھانے میں وقت ہے، 8 ہی بجے، ابھی تو بھوک لگنے لگی۔ دوسرا گناہ کیا ہے؟ ماں باپ کی نافرمانی کرنا۔ اور تیسرا گناہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جھوٹ بولنا، جھوٹی گواہی دینا، یہ گناہوں میں تیسرے نمبر کا سب سے بڑا گناہ۔ اور مسلمان تو جھوٹ ایسے بولتا ہے جیسے قرآن حکم دے رہا ہے کہ تم جھوٹ بولا کرو۔ آج کس قدر بے غیرتی کی بات ہے، آج زمانہ جو چل رہا ہے، اپنے ملک میں دیکھو، دوسری جگہ پہ دیکھو، آج ایک ہندو اگر کوئی بات کہتا ہے، غیر دھرم والا کوئی بات کہتا ہے، اس کی زبان پر یقین کیا جاتا ہے، مسلمان کوئی بات کہتا ہے تو اس کی زبان پر یقین نہیں کیا جاتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ مسلمان وعدہ خلافی کرتا ہے، اس لیے کہ مسلمان جھوٹ بولتا ہے، اس لیے کہ مسلمان جو کہتا ہے وہ نہیں کرتا، جبکہ میرے آقا تاکید فرما رہے ہیں کہ دیکھو جھوٹ مت بولنا، جھوٹ بول کر اپنی زندگی کو مت گزارنا۔ اور اگر کوئی جھوٹ بولتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ بھئی میں نے تو بڑا کمال کر دیا، اس آدمی کو میں نے الو بنا دیا، آدمی سمجھتا ہے نا کہ یار میں نے دیکھو اپنا کام کیسے اس کو فلاں کر کے بتا دیا، یہ نہیں ہے۔
جو جھوٹ بولتا ہے فرمایا کہ وہ اللہ اور اللہ کے نبی سے محبت کرنے والا نہیں ہو سکتا ہے وہ انسان۔ کچھ بھی کر لو، کتنے ہی بولتے رہو، تسبیح پڑھتے رہو، اللہ کا نبی کے نام لیتے رہو، کہتے رہو کہ نبی کے اوپر جان قربان، مال قربان، فلاں قربان، اگر جھوٹ بولتے ہو تو تم اپنے اس کہنے میں بھی جھوٹے ہو، جھوٹ بول رہے ہو، تم نبی سے محبت کرنے والے نہیں ہو۔ نبی سے اگر محبت کرنے والے ہوں گے تو کیا ہوگا میرے بھائی؟ کیا کرو گے؟ سچ بولو۔ نقصان ہوتا ہے، ہو جائے نقصان، کتنے کا ہوگا؟ 10,000 کا، 20,000 کا، 50,000 کا، لاکھ، 2 لاکھ، 10 لاکھ، کروڑ، 2 کروڑ، 50 کروڑ کا نقصان ہوگا، ہونے دو۔ 50 کروڑ زیادہ اہمیت رکھتے ہیں، یہ اللہ اور اللہ کے نبی سے محبت تمہاری زیادہ اہمیت رکھتی ہے۔ یہ فیصلہ تم کو اس وقت کرنا ہوگا جب تم جھوٹ بول کر اپنا روپیہ بچا سکتے ہو اور سچ بول کر اپنے اللہ کے محبوب اور نبی کے محبوب بن سکتے ہو۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، 3 گناہ جن سے بچنا ضروری۔ پہلا گناہ کیا ہے؟ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک بنانا۔ جو مندر میں پوجا کرتا ہے وہ بھی اللہ کا شریک بناتا ہے، جو قبر پر سجدہ کرتا ہے وہ بھی اللہ کا شریک بناتا ہے۔ دوسرا فرمایا، گناہ کیا ہے دوسرا؟ ماں باپ کو ناراض کرنا۔ جو ماں باپ کو ناراض کرتا ہے وہ گناہوں میں دوسرے نمبر کا سب سے بڑا گناہ کرتا ہے۔ ماں باپ کو راضی کرو گے تو کیا ملے گا؟ اللہ تمہاری دعاؤں کو قبول فرمائیں گے۔ ماں باپ کو ناراض کرو گے تو کیا ملے گا؟ اللہ جب مرو گے تو تمہاری زبان سے کلمے کی طاقت کو چھین لے گا۔ تیسرا گناہ فرمایا جھوٹ بولنا۔ یہ گناہوں میں تیسرے نمبر کا سب سے بڑا گناہ۔ جو جھوٹ بولتا ہے وہ اللہ اور اللہ کے نبی سے محبت کرنے والا نہیں ہے، اور اللہ اور اللہ کے نبی اس بندے سے محبت کرنے والے نہیں ہیں۔ جو سچ بولتا ہے اللہ بھی اس سے محبت فرماتے ہیں، اللہ کے نبی بھی اس سے محبت فرماتے ہیں۔ یہ تو ہو گئی بات، یاد رہ جائے گی کہ بھول جاؤ گے؟ بولو، یاد رہے گا؟ عمل کرو گے؟ اب تو نہیں جاؤ گے تاگا باندھنے کہیں؟ اور میرے بھائیوں، اس کے ساتھ ساتھ یہ مدرسہ، جس مدرسے کے سالانہ جلسے کے اندر آپ یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، لاک ڈاؤن ہوا، ہر چیز ختم ہو گئی۔ آج الحمدللہ اللہ نے ہمیں اور آپ کو اس قابل کر دیا کہ ہم یہاں پر جمع ہیں۔ ان مدرسے والوں کا شکریہ ادا کرو، محتمم کا شکریہ ادا کرو، صدر کا شکریہ ادا کرو، سیکریٹری کا شکریہ ادا کرو، جمعیت کے ذمہ داروں کا شکریہ ادا کرو۔ اور یہ لڑکا ہے مولانا عبدالکبیر جو دیوبند پڑھ کے آیا ہے، جس کی کوششوں سے آج ہم یہاں پر آپ کے پاس، اور یہ مولانا فراز الدین رحمت اللہ علیہ کے صاحبزادے ہیں مولانا حسین، اور یہ ہمارے جنرل سیکریٹری ہیں کریم گنج ضلع کے حافظ حسین صاحب۔ یہ ان تمام کی کوششوں کا نتیجہ ہے کہ آج ہم آپ کے درمیان میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ ان تمام کا شکریہ ادا کرو کہ انہوں نے یہ موقع فراہم کیا، دلوں کے اندر تازگی پیدا ہوئی، اللہ اور اللہ کے نبی کی باتوں کو سنا گیا، اللہ اور اللہ کے نبی کی باتیں آپ کے سامنے آئیں۔ میرے بھائیوں، مدرسہ چل رہا ہے، 100 سے زائد بچے مدرسے کے اندر تعلیم اس وقت حاصل کر رہے ہیں۔ مجھ کو بتلا رہے تھے کہ رکھنے کی جگہ نہیں ہے طلبہ کو، لیکن لوگ آ رہے ہیں اور اپنے بچوں کو مدرسے کے اندر بھیج رہے ہیں، اور اپنے بچوں کو کہہ رہے ہیں کہ بھئی آپ رکھیے اور پڑھائیے۔ 120 سے زائد طلبہ، چھاتر اس وقت مدرسے کے اندر ہیں جو علم دین کو حاصل کر رہے ہیں۔ ان لوگوں کو
کا خیال کرنا، ان لوگوں کی مدد کرنا، ان لوگوں کی دلجوئی کرنا، ان کی ضروریات کا خیال رکھنا، اے لوگوں یہ ہر کسی کے اوپر ذمہ داری بنتی ہے۔ جتنے بھی لوگ یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، میں دیکھ رہا ہوں یہ ڈبہ رکھا ہوا ہے، انہوں نے بیچاروں نے چندے کے لیے سارا خالی رکھا ہوا ہے۔ ارے بندے خدا، اس کو تو بھر کے اب تک ختم ہو جانا چاہیے تھا۔ جی کچھ چھوٹا بھی لیا ہے، کچھ چھوٹا لیا ہے۔ کیا لیا؟ کچھ دیا تھا، چھوٹا لیا، اٹھا لیا۔ اٹھا لیا۔ میں تو بھائی مجھے تو خالی دکھائے۔ تو میرے عزیزو، دنیا سے کیا لے کر جانا؟ کفن کے اندر کسی کے جیب نہیں ہوتی ہے، بہت مثل مشہور ہے۔ خالی ہاتھ آئے ہو، ماں کے پیٹ سے کیا لے کر آئے تھے؟ جب ماں کے پیٹ سے بچہ نکلتا ہے تو کیا روپیوں کی گڈی لے کر نکلتا ہے؟ کچھ نہیں لے کر آتا ہے، خالی ہاتھ آتا ہے، اور جب مرے گا تو خالی ہاتھ اپنے اللہ کے پاس واپس چلا جائے۔ جو کھا لیا وہ تمہارا، جو پہن لیا وہ تمہارا، جو خرچ کر لیا وہ تمہارا، جو تم نے اللہ کی راہ میں آگے بھیج دیا وہ تمہارا ہے، باقی سب تمہاری اولادوں کا ہے، جو انتظار میں بیٹھی ہے کہ کب باپ مرے اور کب اس کی دولت میرے ہاتھ کے اندر آئے۔ اس سے زیادہ کوئی حیثیت نہیں۔ اس لیے خوب دان کرنا چاہیے، اور یاد رکھنا میری بات کو، جو دان کرتا ہے، دان کرنے سے کبھی بھی دولت ختم نہیں ہوتی۔ یہ میں آپ کو کہو تو لکھ کر دے دوں آپ کو یہ بات، جتنا دان کرو گے اللہ کے اوپر اتنا لازم ہو جائے گا کہ وہ آپ کو اس سے زیادہ بڑھا کر، لازم ہے اس کے اوپر۔ موسیٰ علیہ السلام، ایک واقعہ یاد آ گیا، چھوٹا سا بتا کے بات ختم کرتا ہوں۔ موسیٰ کے پاس ایک آدمی آیا۔ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے بڑے رتبے والے پیغمبر تھے، جن کا لقب ہے کلیم اللہ۔ کلیم اللہ کا مطلب ہے اللہ سے بات کرنے والے۔ جب موسیٰ کو ضرورت ہوتی تو اللہ سے براہ راست موسیٰ بات کیا کرتے تھے۔ موسیٰ کے پاس آیا ایک آدمی، کئی دن کا بھوکا تھا بیچارہ، کافی وقت سے کچھ کھانے کو نہیں ملا تھا۔ موسیٰ کے پاس آ کر کہنے لگا کہ اب تو میں مرنے والا ہوں، اے موسیٰ اللہ سے دعا کر دیجئے، میرے حصے کی جتنی روٹیاں ہیں اس زندگی میں، اللہ وہ تمام روٹی مجھے ایک دفعہ دے دے، میں پیٹ بھر کے کھا لوں پھر مر جاؤں، کوئی مجھ کو فکر نہیں۔ کئی دن کا بھوکا تھا بیچارہ، کچھ کھانے کو نہیں مل رہا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس کے لیے دعا کر دی۔ اس کے حصے کی روٹیاں 2، اب 2 روٹی اس کی ساری زندگی کی ہے، 2 روٹی کھا لے گا، اب دنیا کے اندر اس کو کچھ ملنے والا نہیں ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، اور دعا کرنے کے بعد اس کے حصے کی جو 2 روٹیاں ملی، وہ 2 روٹیاں اس فقیر کو، غریب کو، مسکین کو موسیٰ علیہ السلام نے دی، اور دینے کے بعد موسیٰ علیہ السلام سفر پر روانہ ہو گئے۔ کئی مہینے گزرے، اللہ کا نبی ہے، کہاں کا حکم ہے، کبھی کہیں ہے، کبھی کہیں ہے، کبھی کہیں ہے۔ کئی مہینے کے بعد موسیٰ واپس آئے شہر کے اندر، تو ایک عجیب منظر دیکھتے ہیں کہ کوئی بہت بڑا سخی انسان ہے، سارا شہر جو غریب ہے وہ اس کے گھر جاتا ہے، کھانا کھاتا ہے، صبح بھی کھانا کھا رہا ہے، رات بھی کھانا کھا رہا ہے، دوپہر بھی کھانا کھا رہا ہے۔ ہزاروں آدمی روز جاتے ہیں، روز پیٹ بھرتے ہیں، روز کھاتے ہیں، روز واپس آ جاتے ہیں۔ موسیٰ جب شہر سے گئے تھے تو کوئی تو ایسا دولت مند تھا نہیں شہر کے اندر۔ اب موسیٰ علیہ السلام واپس آئے تو دیکھا کہ بھئی یہ جو ہے یہ کیا چکر ہے، ماجرا کیا ہے، کون ایسا آدمی آ گیا، کس کے پاس اتنی دولت آ گئی کہ وہ اس طریقے سے لوگوں کو کھلا رہا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام گئے اس گھر میں جہاں لوگوں کو کھانا کھلایا جا رہا ہے۔ جب دیکھا تو وہی آدمی فقیر بیٹھا ہوا ہے جس کو 2 روٹیاں ملی تھی، اور کھانا بن رہا ہے، لوگ آ رہے ہیں، کھا رہے ہیں، جا رہے ہیں،
کوئی گنتی نہیں ہے، چاہے جو آؤ، جتنا چاہو کھاؤ اور واپس چلے جاؤ۔ موسیٰ علیہ السلام اللہ کا نبی، عقل حیران کہ اس کی زندگی میں تو 2 روٹیاں تھی صرف، اور آج یہ مقام اس کو مل گیا کہ سارے شہر کو کھانا کھلا رہا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے رابطہ کیا، کیا ہے اللہ، یہ بندہ تو غریب فقیر تھا، 2 روٹیاں اس کے حصے کی تھیں، 2 روٹیاں اس کو مل گئی، یہ ہو کیا رہا ہے؟ اللہ نے جواب دیا کہ موسیٰ، اس کے حصے کی 2 روٹیاں تھیں، اس نے 1 روٹی کھائی اور 1 روٹی اس نے اللہ کی راہ کے اندر صدقہ کر دیا۔ اے موسیٰ، اگر کوئی میرے راہ پر، میرے نام پر صدقہ کرتا ہے، اے موسیٰ میرے اوپر لازم ہے کہ میں اس کو کم سے کم 10 کر کے واپس دوں، کم سے کم 10۔ اس کے بعد فرمایا 70، اس کے بعد فرمایا 700، اس کے بعد فرمایا کتنا زیادہ بڑھا کر دوں کوئی نہیں جانتا، اللہ جانتا ہے اور اللہ کا۔ تو موسیٰ، اس نے 1 روٹی کھائی، 1 صدقہ کر دی، میں نے اس 1 کے بدلے میں اس کو 10 دی، اس نے اس میں سے جو اس کو بھوک لگی روٹی کھائی، باقی پھر صدقہ کر دی۔ یہ اپنے اللہ کے ساتھ کیا کر رہا ہے؟ مقابلہ کر رہا ہے کہ اللہ کا زیادہ دینے والے ہیں یا یہ بندہ زیادہ صدقہ کرنے۔ اے موسیٰ، اگر یہ ساری دنیا کے لوگوں کو کھلاتا رہے گا، میں اس کو اسی طریقے سے دیتا رہوں گا، دیتا رہوں گا، دیتا رہوں گا۔ یہ میرا وعدہ ہے کہ جو میری راہ میں صدقہ کرتا ہے میں اس کو واپس لوٹا کر ضرور دیتا ہوں۔ اس لیے میرے بھائیوں، اگر تم دو گے اللہ کی راہ میں تو تمہارے دینے سے تمہاری دولت ختم نہیں ہوگی، بلکہ اس کے اندر اضافہ ہوگا، بڑھوتری ہوگی۔ اس لیے میرے بھائی، جس نے جو دے دیا وہ دے دیا، اب پھر اپنی جیبوں کے اندر ہاتھ ڈالو اور جو کچھ تمہاری جیب میں ہے مدرسے کے اندر لا کر صدقہ کرو، مدرسے کو صدقہ دو، تاکہ اللہ تمہیں اس کے بدلے میں 10 گنا، 70 گنا، 700 گنا اللہ تعالیٰ تم کو بدلے کے اندر واپس کریں۔ میرے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کل قیامت کے دن جن 7 لوگوں کو عرش کے سائے میں جگہ ملے گی، ان میں ایک وہ آدمی بھی ہوگا جو اللہ کی راہ میں صدقہ کرتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، جلدی جلدی اٹھو، دیر مت کرو، پھر دعا بھی ہونی ہے۔ اٹھو اور اٹھ کر اس کو دو، اس کے اندر جو پیسہ